السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ جو درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 44 تا 49 ہے، سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 4 مکمل ہو جائیں گے۔ گزشتہ دروس حضرت نوح علیہ السلام آپ کے جو اس وقت کے قوم کے سردار ہیں، ان کے مابین جو مکالمہ ہوا اور مباحثہ ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے تکبر، غرور اور ضد کے وجہ سے اللہ رب العزت کا جو عذاب آیا، اور عذاب کس طرح آیا اس کی تفصیلات ہم دروس میں سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخری جو ہمارا درس ہوا، گزشتہ درس جو تھا، اس میں یہ واضح ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ وہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے تیار کی تھی، اس نے کہاں جانا تھا، کہاں ٹھہرنا تھا، کیا اس کا ہدف تھا، کیا طریقہ کار تھا، اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ اپنے ذمے لے لیا تھا، اور یہ فرما دیا کہ یہ جو کشتی چلے گی یہ اللہ رب العزت کے حکم سے چلے گی۔ کہاں ٹھہرنا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ٹھہر جائے گی۔ عذاب یہ جو طوفان آیا ہے، سیلاب آیا ہے، اس نے کہاں تک رہنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہ تھمے گا۔ چنانچہ آج جو آیت مقدسہ نمبر 44 ہے، اللہ رب العزت نے طوفان کے اختتام کی یہاں خبر دی کہ اب طوفان رک جائے گا۔ چنانچہ فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا کہ اے زمین، تو جو پانی ابلا تھا، پانی زمین سے نکلا تھا، اس کو واپس نگل جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان جس سے بارشیں شروع ہو چکی تھیں وہ بارشوں سے تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو خشک کر دے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ رب العزت کا یہ جو طوفان تھا، عذاب تھا، حکم تھا، یہ ہو چکا ہے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی کو حکم دیا کہ وہ جودی پہاڑ پر رک جائے۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس طرح ظالم قوم جو ہے اس سے یہ چھٹکارا ہو گیا اور وہ دور ہو گئی۔ یہاں سے جو چند اشارے ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے تدبیری نظام کے ذریعے سے یہ آرڈر دیا زمین کو کہ وہ پانی کو واپس نگل جائے۔
اور آسمان کو حکم دے دیا کہ وہ بھی روک لے، تھم جائے۔ اسی طرح پانی جو ہے وہ خشک ہونے کا حکم دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو عذاب آیا تھا سیلاب کی شکل میں، یہ عذاب اتنا بلند تھا کہ جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے پہاڑ اس میں ڈوب گئے تھے۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا واقعہ پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو کوئی بھی پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں وہ نہ بچ سکیں، اتنا بڑا طوفان تھا۔ آسمان سے اتنی تیز اور زوردار بارشیں تھیں، زمین سے پانی نکل گیا، باہر آ گیا، زمین سے پانی ابل پڑا۔ اب یہ طوفان کو عام طوفان تو تھا نہیں، نہ ہی عام عذاب تھا، یہ تو بڑا سخت عذاب تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز دنیا کی تباہ ہو گئی۔ صرف وہ لوگ یا وہ مخلوق یا وہ جوڑے جو اللہ رب العزت نے جن کو حکم دیا کشتی میں بیٹھ جائیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سوار کر لیا تھا، وہ باقی رہے ہیں، باقی ہر چیز تباہ ہو گئی تھی۔ اور یہ جو کشتی ہے یہ جودی پہاڑ پر یہ جا کے رک جاتی ہے، اللہ رب العزت کا جو آرڈر ہوا تو وہ کشتی وہاں سے رک گئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنی بھی مخلوقات تھیں جودی پہاڑ پر وہ اتر آتے ہیں اور وہاں سے وہ زمین پر اتر آتے ہیں۔ اس دوران اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نمبر 45 میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اپنے بیٹے کی محبت ہے اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ بیٹا جو نسبی طور پر بیٹا تھا جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو نوح علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شاید یہ بچ جائے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربی اِنَّ ابْنِی مِنْ اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خاندان ہے، تو تو اگر اس کو بچا لے، اس کو محفوظ کر لے تو شاید یہ بچ جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا جو عمل و کردار ہے وہ درست نہیں ہے، وہ تو آپ کے مخالفین کے ساتھ ہے، حزب الشیاطین کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ سوال تو کر لیا ہے لیکن یاد رکھیے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ کو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا، مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ جو ہی اللہ رب العزت نے الارم کیا تو قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فوراً حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے معذرت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے اس پر ضد نہیں کی، تکرار نہیں کی، بلکہ فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ تو نے اگر مجھے نہیں بخشا یا مجھ پہ رحم نہیں فرمایا میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں پر ایک اہم رہنمائی یہ سمجھنی چاہیے کہ سب سے بڑا رشتہ جو ہوتا ہے وہ نظریے کا ہوتا ہے، وہ عقیدے کا ہوتا ہے، وہ اعلیٰ پروگرام کا ہوتا ہے۔ جماعتوں کے اندر آپ حضرت نوح علیہ السلام سے اس سے جو رہنمائی لے رہے ہیں تمام انبیاء سے دیکھیے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیجئے کہ جماعت کے اندر جو جماعت کے ساتھی ہیں، جو ایک نظریے پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک عمل و کردار رکھتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ اصل میں خاندان ہوتا ہے۔ وہ نسبی اعتبار سے تو خاندان ہے وہ، لیکن اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ اصل تمہارا خاندان وہ نظریے کا خاندان ہے، وہ اللہ کی جو جماعت، سچی جماعت
جس اللہ کے نظریے پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے، انسانیت کو ظلم سے نکالنے پر قائم ہے، انسانی اقدار، انسانی حقوق کو قائم کرنے پر قائم ہے، یہ اصل میں سب سے بڑا نظریہ ہے، سب سے بڑی سوچ ہے، اور یہ جماعت ہے، یہ اصل میں خاندان ہے۔ اور نتیجہ بھی یہی ہم نے دنیا میں دیکھا، تاریخی طور پر دنیا کے اندر بھی یہی ہوا کہ جو اینڈ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہی جماعتوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کے اماموں، لیڈروں، جس جماعت کے ساتھ وہ تھے دنیا کے اندر، اس جماعت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور وہ اپنے ان لیڈروں کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ العزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہاں سے جو رہنمائی ملی وہ یہ ہے کہ اصل خاندان وہ جماعتی خاندان ہوتا ہے، نظریے کا خاندان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 48 میں ارشاد فرما دیا، قیل یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اب آپ زمین پہ اتر جائیے، ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ملے گی، اللہ کی برکات نازل ہوں گی، وعلی امم ممن معک، آپ کے ساتھ جتنی بھی یہ اس وقت برادریاں ہیں، قومیں ہیں، امتیں ہیں، اور پھر بعد میں جو آنے والے ہیں، سب کو اللہ رب العزت اب سلامتی اور برکات عطا فرمائیں گے۔ گویا اب جتنا بھی یہ اجاڑ بیابان ہو گیا ہے، طوفان آنے کے بعد ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، اب اللہ رب العزت اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے ذریعے ہوگا، اللہ کی مدد سے ہوگا، اللہ کی رہنمائی میں ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، اور پھر دوبارہ آباد کاری شروع ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ جتنی غیب کی خبریں ہیں، یعنی جتنے قصص ہیں انبیاء علیہ السلام کے، یہ تو ہم نے آپ کی طرف وحی کیے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت، آپ اس سے پہلے ان کو نہیں جانتے تھے، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ ہی یہ جو قوم ہے یہ جانتی تھی۔ یہ تمام واقعات اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ اصل میں رہنمائی کے لیے ہے۔ اس سے ہم نے رہنمائی کیا لینی ہے؟ نظریاتی رہنمائی لینی ہے۔ ہم نے اس بنیادی فلسفے کو سمجھنا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک کامن فلسفہ ہے، جس کو فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو سمجھنا ہے، وہ بھی کامن ہے۔ وہ انسانیت کو غلامی سے، انسانیت کو ظلم سے نکالنے کی جد و جہد ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ریفرنسز دے رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ تاریخ ہے جو سچی تاریخ ہے، سچا علم ہے، حقیقی علم ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ لہذا آپ ان واقعات سے رہنمائی لیں، فاصبر، اور صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین۔ اللہ رب العزت نے حرف تاکید انا کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ یاد رکھیے جو اچھا انجام ہے وہ متقین کے حق میں ہوگا۔ اللہ رب العزت مسلسل ہمیں یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیابیاں مومنوں کو ملیں گی، متقین کو ملیں گی، حزب اللہ کو ملیں گی، سچی جماعتوں کو ملیں گی۔ اس لیے محترم سامعین و سامعات، ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور آج کے دور کے اندر یہ جو ویژن موجود ہے اس کو مسترد کر دینا چاہیے کہ دنیا کی کامیابیاں صرف کافروں کے لیے ہیں، دنیا کی ترقیاں صرف امریکہ، یورپ اور کافروں کے لیے ہیں۔
اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو آج سے 200-300 سال پہلے دنیا کی جتنی بھی ترقیات ہیں، فلسفی ہے، عمرانیات ہیں، سائنس ہے، سیاسیات ہیں، جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی مرہون منت تھے۔ یہ تو ہمیں 200-250 سالہ ایک تاریخ ہے جو یہ سکھائی گئی، پڑھائی گئی، اور ہمیں کاٹ دیا گیا اس عروج کی تاریخ سے۔ اس لیے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ مومنوں کے حق میں ہے، وہ سچی جماعتوں کے حق میں ہے۔ جب وہ سچی جماعتیں اللہ کا فلسفہ توحید لے کر اور انسانیت کو غلامی سے نکال کر، ظلم سے نکال کر عدل کا نظام اور ماحول فراہم کرتی ہیں تو اللہ رب العزت اپنی برکات نازل فرماتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو مت سمجھیے کہ مسلمان ہیں جو آج کے حکمران اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم تو آج کے دور میں مفادات، لالچ، خود غرضی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دین تو بڑا محدود سا ہو گیا، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے مفادات ہے، وہ ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ اصل میں دین تو وہ ہے جو ماشاءاللہ آپ دروس میں سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سچے دین کو، سچے نظریے کو، سچے پروگرام کو سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں اپنے معاشرتی اور سماجی ڈھانچوں کی تشکیل میں اللہ رب العزت ہمیں اس میں مدد فرمائے اور ہمارے اندر صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، بڑی ہی بابرکت ہے۔ اس برکت کے نتیجے میں ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے پریشان حال جتنے افراد جہاں جہاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بھی نجی، انفرادی، خاندانی، فیملی اور پھر اسی طرح ہمارے ملک میں بڑا پریشانی چلی آ رہی ہے، ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر جتنا بھی اس وقت نیٹ ورک موجود ہے تمام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔